ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 7 مئی 2022 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 10 بجے ہیں اور GMT کے مطابق اس وقت سہ پہر کے 4:30 بجے ہیں، اور ناظرین یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدا کا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی پیاری بستی قادیان دارالاماں سے پروگرام راہ ہدا کا یہ جو سیریز لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آج یہ اس کا چوتھا اور آخری ایپیسوڈ ہے۔ حسب معمول آج کا یہ جو پروگرام ہے وہ ناظرین کی خدمت میں لائیو پیش کیا جا رہا ہے، اور لائیو ہونے کے ساتھ ساتھ یہ انٹریکٹیو بھی ہوگا، یعنی ہم اپنی اسٹوڈیو کی ڈسکشن کے ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کے ٹیلی فون کالز ریسیو کریں گے، ان کے سوالات کو سنیں گے، اور جو علماء کرام اس وقت ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں وہ اس پروگرام کے ذریعے آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ ہمارے ناظرین کے لیے ہمارے ٹیلی فون لائنز ایکٹیویٹڈ ہیں، اس کے علاوہ ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میل کی سہولت بھی موجود ہے، جن کے ذریعے سے ہمارے ناظرین ہم تک اپنے سوالات پہنچا سکتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اگر آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں اور اپنے سوالات پیش کرنا چاہتے ہیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ اس وقت آپ اپنے ٹیلی ویژن سکرینز پر ہم سے رابطہ کی تفاصیل مشاہدہ کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، قادیان دارالاماں سے پروگرام راہ ہدا کے 4 ایپیسوڈز پر مشتمل یہ جو سیریز لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اس مکمل سیریز میں ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب براہین احمدیہ کے مختلف حصص کی تشریح کر رہے ہیں، اور مخالفین اور معترضین کے جوابات بھی ساتھ ساتھ دیے جا رہے ہیں۔ اس ضمن میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر کے اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں۔ حسب معمول آج کے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ 2 علماء شریک گفتگو ہوں گے۔ پہلے میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب، اور آپ کی ساتھ والی نشست پر تشریف فرما ہیں محترم مولانا مجاہد احمد شاستری صاحب۔ میں آپ دونوں حضرات کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، جب 12ویں صدی ہجری شروع ہوئی تو اسلام کی حالت یہ تھی کہ مخالفین اسلام اور منکرین توحید ہر حد سے بڑھ چکے تھے۔ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرنے والا کوئی باقی نہ رہا۔ گویا کہ امت مسلمہ نے ہار مان لی اور گھبرا کر بیٹھ گئی۔ سن 1879 میں حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ جب کہ ہر مذہب، ہر زاویے سے اسلام، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر حملہ آور ہے، تو کیوں نہ ایک ایسی کتاب تحریر کی جائے جو دین مصطفیٰ کے دفاع کا لازوال کام کرتی رہے۔ چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے براہین احمدیہ تصنیف فرمائی۔ اس کتاب میں آپ علیہ السلام نے اسلام کی صداقت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور قرآن کریم کی فوقیت کو ثابت کیا۔ سن 1880 میں جب یہ کتاب شائع ہوئی تو ہندوستان میں ایک شور برپا ہوا۔ مخالفین اسلام عاجز آ گئے، اور ایک بہت لمبے عرصے کے بعد اسلام کو ایک فتح عظیم نصیب ہوئی۔ ناظرین اکرام، بعض مخالفین اسلام
اور ملحدین اسلام پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ موجود ہے تو کیوں عصر حاضر میں الہام نازل نہیں کرتا؟ امر واقعی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آج بھی اپنے نیک اور صالح بندوں سے اسی طرح بات کرتا ہے جیسے کہ پہلے کیا کرتا تھا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار الہام نازل کیے، اور بے شمار ایسے پیشگویاں اور بشارات ہیں جو پوری ہوئیں اور آج تک پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اس ضمن میں فرماتے ہیں، وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار۔ اسی کے متعلق میرا پہلا سوال محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جب براہین احمدیہ تصنیف فرمانی شروع کی، اس وقت آپ کوئی بہت زیادہ معروف شخصیت نہیں تھے، اور حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں، میں تھا غریب و بے کس و گمنام و بے ہنر، کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیان کدھر۔ اور اسی کتاب براہین احمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہاماً فرمایا، یأتیک من کل فج عمیق یأتون من کل فج عمیق، کہ کثرت سے لوگ آپ کی طرف آئیں گے۔ براہ کرم ہمیں بتائیں کہ الہام کس طرح پورا ہوا؟ ناظرین کرام، سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ایک ذوالقرنین کا ذکر فرمایا ہے۔ اس ذوالقرنین کا نام خورس بتایا جاتا ہے۔ سورہ کہف میں ذکر ہے کہ وہ ذوالقرنین ایک قوم کے پاس آئے، اس قوم نے یہ کہا کہ اے ذوالقرنین، یہ یاجوج ماجوج زمین میں فساد کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے کوئی روک بنا دیں، کوئی دیوار بنا دیں۔ انا یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، زمین میں یہ بہت فساد کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہی یہ موجود ہے کہ ذوالقرنین نے ایک دیوار بنائی اور کہا کہ یہ دیوار قائم رہے گی، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ ختم ہو جائے گی، یہ جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے وہ مقصد اس سے پورا نہیں ہوگا۔ عصر حاضر میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا مرزا غلام احمد علیہ السلام کو بھی ذوالقرنین کہا۔ جری اللہ فی حلل الانبیاء کی تفسیر میں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی ذوالقرنین قرار دیا۔ ذوالقرنین کے بہت سے معنی ہیں، بہت سے مفاہیم ہیں، ان سب کو چھوڑتے ہوئے قرن کہتے ہیں صدی کو، قرنین 2 صدیاں، ذوالقرنین 2 صدیوں والا۔ اس بارے میں مختصر سی بات یہ ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام، جو بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مسیح موعود و مہدی موعود کے منصب پر فائز کیا، انہوں نے 13ویں صدی کے آخر پر یعنی 1297 میں براہین احمدیہ کا پہلا حصہ تصنیف فرمایا۔ 13ویں صدی کا اختتام تھا اور 2 یا 3 سال باقی تھے، آپ نے براہین احمدیہ تصنیف فرمانی شروع کی، اور 14ویں صدی کے پہلے سال 1301 ہجری میں یہ براہین احمدیہ کا چوتھا حصہ شائع ہوا۔ 2 صدیوں کے ربط پر، جوڑ پر یہ کتاب تصنیف کی گئی، اور یہ وہ صد تھی، یہ وہ دیوار تھی جس نے دشمنان اسلام کے حملوں سے اسلام کو بچایا۔ اور یہ بات میں نہیں کہتا، بلکہ جو بعد میں جماعت کے شدید مخالف ہوئے محمد حسین صاحب بٹالوی، ان کی تحریر موجود ہے کہ 1300 سال میں ایسی کتاب نہیں لکھی گئی۔ آئندہ کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ ابوالکلام آزاد نے یہ لکھا کہ مخالفین اسلام کی کچلیاں، دانت، زہریلے دانت توڑ دیے حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی کتب اور لٹریچر نے۔ یہ تھا ذوالقرنین جو 2 صدیوں کے ربط پہ آیا اور ایک ایسی صد بنا دی، ایک ایسی دیوار بنا دی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مؤلفات نے، جو قیامت تک معترضین کا منہ توڑ جواب دیتی رہیں گی، اور اس میں سے ایک براہین احمدیہ۔ اب رہا سوال یہ کہ مخالفین کا یہ سوال
کہ اللہ تعالیٰ پہلے کلام کرتا تھا، اب کلام کیوں نہیں کرتا؟ جماعت احمدیہ کا یہ عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں کلام کرتا ہے۔ اس کے بارے میں پچھلے پروگرام میں تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ ایک تو ملحدین اور دہریے اپنی جگہ پر رہے، عصر حاضر کے بہت سے مسلمان یہ کہنے لگ پڑے کہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی وحی نازل نہیں ہوگی۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، جو وحی کا سلسلہ منقطع ہوا وہ تشریعی وحی ہے، شریعت والی وحی اب کوئی نہیں آئے گی، نئی شریعت لے کے کوئی نہیں آئے گا۔ لیکن جو اللہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے کلام سے سرفراز فرمائے گا، اس کی طرف وحی بھی نازل ہوگی، اس کی طرف الہام بھی نازل ہوگا، رویا اور کشوف بھی اس کے ہوں گے۔ یہ اللہ اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی اطاعت کے صدقے میں یہ سب کچھ ملے گا، آزادانہ طور پر نہیں ملے گا۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے واضح کر دیا۔ اب جس الہام کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ یاتی کا من کل فج عمیق و یاتون من کل فج عمیق، یہ الہام سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے براہین احمدیہ میں درج فرمایا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ الہام نازل نہیں کرتا، ان کی آگاہی کے لیے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ الہام اور اس طرح کے بہت سے الہامات اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف نازل کیے، اور آپ نے پہلے براہین احمدیہ میں اور پھر اپنی دوسری کتابوں میں وہ شائع کیے، اور ان کی تعداد اگر شمار کی جائے تو وہ ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ اس کا ایک مجموعہ تذکرہ کے نام سے شائع ہوا ہے، اس میں یہ پورے الہامات درج ہیں۔ اب یہ الہام کہ یہ کیسے پورا ہوا، جس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ الہام فرما رہے تھے، آپ اس زمانے کی حالت کے بارے میں فرماتے ہیں، لوگوں کی اس طرف کو ذرا بھی نظر نہ تھی، میرے وجود کی بھی کسی کو خبر نہ تھی۔ اب دیکھو کیسا رجوع جہاں ہوا، ایک مرجع خاص یہی قادیاں ہوا۔ اس زمانے میں بڑے بڑے رئیس حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب مرحوم و مغفور کے پاس آتے اور پوچھتے، آپ کے دو لڑکے ہیں، ایک کو تو ہم جانتے ہیں، دوسرا ہے کہاں؟ تو آپ یہ فرماتے، وہ تو کسی مسجد کی چٹائی میں دیکھو جا کے، کسی گوسہ نشینی میں ہوگا، وہ تو دنیا کے سامنے آتا ہی نہیں۔ یہ آپ کی حالت تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو الہاماً فرما رہا تھا کہ اے مرزا غلام احمد قادیانی، ایک دن ایسا آئے گا، یاتی کا من کل فج عمیق، تیرے پاس جو امداد اور اللہ کی نصرت آئے گی، لانے والے اتنے کثرت سے آئیں گے کہ رستوں میں گڑھے پڑ جائیں گے، جو وہ آئیں گے وہ گڑھے پڑ جائیں گے۔ اب میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ 1884 میں حضرت مسیح صاحب نے براہین احمدیہ تسلیم فرمائی۔ 1885 میں ایک انسان آتا ہے، اس کا نام ہے مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جموں کی پہاڑیوں کو عبور کرتا ہوا وہ یہاں پہنچتا ہے۔ جب اس نے یہ سنا کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس زمانے میں مجھ سے کلام کرتا ہے، میری طرف وحی نازل کرتا ہے، جب آپ نے یہ سنا، آپ جموں کی پہاڑیوں کو عبور کرتے ہوئے، دشوار گزار رستوں سے گزرتے ہوئے آپ بٹالہ پہنچے، وہاں سے آپ نے یکا لیا اور قادیان پہنچے، اور یہاں پہنچنے کے بعد دیوانہ وار یہ پوچھنے لگے، وہ مرزا کہاں ہے جس کی تلاش میں آیا ہوں؟ وہ میرا محبوب، میرا معشوق جس کو میں نے دیکھا نہیں ہے، میں نہیں جانتا اس کی شکل و صورت، وہ کہاں ہے؟ گلیوں میں گھومنے لگا یہاں پہ۔ لوگوں نے کہا کہ یہ ہے پنڈ کا لمبردار مرزا امام دین، اس سے پوچھ لو، یہ ہے، اس کے پاس آتی ہے دنیا، یہی ہے مرزا۔ کہنے لگے جیسے ہی میں نے اس کو دیکھا میرا چہرہ بالکل بدل گیا، میں نے کہا کہ میں کہاں آ گیا، یہ تو وہ انسان ہی نہیں، جو مقناطیسی طاقت مجھے یہاں کھینچ کے لائی ہے وہ یہ نہیں ہے، مجھے میرا مرزا چاہیے جس کی تلاش میں آیا ہوں۔ اسی نے پھر پوچھا کہ آپ کہاں آئے ہیں، کس کے لیے آئے ہیں؟
تو انہوں نے کہا میں مرزا غلام احمد سے ملنے کے لیے آؤں، مرزا سے ملنے آؤں۔ کہنے لگے آپ مرزا غلام احمد سے ملنے کے لیے آئے ہیں؟ تو مرزا غلام احمد صاحب کے گھر پیچھے آپ نے وہاں پیغام بھیجا حضرت مسیح السلام کو۔ حضور نے فرمایا میں عصر کی نماز کے بعد نیچے آتا ہوں تو آپ سے ملاقات ہوگی۔ کہتے ہیں میری جان میں جان آئی کہ کوئی مرزا اور ہے جس کی تلاش میں آیا ہوں۔ حضرت مسیح السلام وہ چھوٹی سیڑھیوں سے اتر کے نیچے آئے، جیسا ہی دیکھا آپ نے فرمایا قربان اے مرزا، میں تیرے پہ سارا ہی قربان۔ اور واقعی آپ قربان ہو گئے۔ یہ وہ پہلا شخص تھا، یہ پہلی شخصیت تھی جو قادیان میں اس الہام کے مطابق آئی اور آ کے یاتی کا من کل فج عمیق۔ اس سے پہلے بھی بعض بزرگان آتے رہے، اس میں شک نہیں، لیکن یہ خلیفۃ المسیح اول کی پہلی آمد تھی۔ اس کے بعد ایک اور شخصیت افغانستان سے چل کے آتی ہے، وہ نومبر 1902 کی بات ہے، اور وہ ہیں حضرت سید عبداللطیف صاحب شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ افغانستان سے چل کے لاہور سے قادیان بٹالہ سے آپ پیدل چلتے ہوئے آتے ہیں اور بار بار یہ الہام دہراتے چلے جاتے ہیں، یاتی کا من کل فج عمیق، یاتون من کل فج عمیق۔ آپ کے ساتھی حضرت مولوی عبدالجلیل صاحب، حضرت سید عبدالستار صاحب یہ کہتے ہیں بس یہی الہام آپ دہراتے قادیان پہنچے۔ آخر ایک انسان افغانستان سے کس لیے یہاں پر آ رہا ہے؟ یہ پیش گوئی، یہ الہام اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا اور بڑی شان سے پورا ہو رہا تھا۔ اسی نے حضرت شہزادہ عبداللطیف صاحب شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ ڈالا کہ آپ جائیں اور جا کر یہ امام مہدی علیہ السلام کو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا کے آئیں، اور یہ سلام پہنچا کے آئیں کہ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب وہ امام مہدی آئے فقرؤ منی السلام، میرا سلام اس تک پہنچاؤ، اور آپ نے وہ سلام پہنچایا۔ اگر یہ الہام اللہ کی طرف سے نہیں تھا تو اس افغانستان کی معروف و مشہور شخصیت کو قادیان کون لایا؟ سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی لا نہیں سکتا تھا۔ تیسری ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں۔ 7 اپریل 1908 میں شکاگو امریکہ سے مسٹر ٹرنر، ان کا نام تھا ٹرنر، وہ اپنی اہلیہ اور اپنے ایک دوست کے ساتھ یہاں قادیان آئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ملاقات وہاں ہوئی جو مسجد مبارک کے نیچے آج کل نظارت الیاء کا دفتر ہے، وہاں ملاقات ہوئی۔ اس نے بہت سے سوالات کیے۔ اس نے ایک سوال یہ کیا کہ آپ کی صداقت کی کیا دلیل ہے، کیا ثبوت ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بالکل ایک گمنام تھا، میری شخصیت بالکل گمنامی میں تھی، تب اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بات کہی تھی یاتی کا من کل فج عمیق، یاتون من کل فج عمیق۔ آپ وہ جو امریکہ شکاگو سے چل کے یہاں آ رہے ہیں، آپ میری صداقت کا ایک بہت بڑا ثبوت ہیں۔ بہت سے غیر ملکی حضرت مسیح السلام کے زمانے میں ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ملنے آئے۔ وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے شہر کے لوگ نہیں جانتے، میرے دیہات کے لوگ نہیں جانتے، اللہ نے کہا تیرے پاس دور دراز سے لوگ آئیں گے، اور آئے، اور آج تک اللہ تعالیٰ کے فضل سے آتے چلے جا رہے ہیں۔ 1947 میں جب کہ یہاں کے ارد گرد کی ساری درگاہیں، مزار، قبریں ساری تباہ و برباد ہو گئیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مزار پر آج بھی دعائیں کرنے والے کا سلسلہ کبھی بند نہیں ہوا۔ جو 27 مئی 1908 سے شروع ہوا، یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ اب اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے اس الہام کا۔ اس کے اندر لفظ ہے یاتی کا، تیرے پاس آئیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں اس کا تعلق آپ کی زندگی سے تھا، اور اس کے بعد قادیان میں آپ کی وفات کے بعد آپ کے مزار پہ تھا۔ یاتی کا سے مراد ہر وہ خلیفہ، ہر وہ جانشین ہے جو تخت خلافت پر آپ کے بعد متمکن ہوگا۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ المسیح اول کے عہد میں بھی یہ الہام پورا ہوتا رہا،
حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں یہ الہام پورا ہوا، حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کے عہد مبارک میں یہ پورا ہوا، حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کے عہد میں یہ پورا ہوتا رہا، اور اب حضرت خلیفۃ المسیح خامس نصرہ اللہ نصرا عزیزہ کے عہد میں بھی یہ الہام بڑی شان سے پورا ہوتا چلا آ رہا ہے۔ آپ اس وقت برطانیہ میں مقیم ہیں، لیکن دنیا کے ہر کونے سے دنیا آپ کے پاس پہنچتی ہے اور اس الہام کو پورا کر رہی ہوتی ہے۔ یاتی کا تیرے پاس لوگ آئیں گے۔ برطانیہ کون کس لیے احمدی جائے گا؟ کیا ضرورت ہے اس کو؟ ایک دفعہ میں برطانیہ میں تھا، ایک ملک کے دوست مجھے ملے، میں نے کہا آپ یہاں کیسے آئے؟ کہنے لگے بس حضور کا چہرہ دیکھنے آیا ہوں، اپنی زمین میں نے رہن رکھی اور پیسے لے کے کچھ میں آیا، بس حضور کا چہرہ دیکھنا اور واپس جانا، اور میرا کوئی مقصد یہاں نہیں۔ یہ کون سی چیز ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس خلیفہ کو دیکھنے کے لیے یہ دنیا آ رہی ہے؟ یہ وہ الہام ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت مسیح صاحب کو خبر دی تھی، جبکہ آپ کو کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ الہام نہ صرف آپ کی زندگی میں بلکہ آپ کے بعد ہر خلیفہ کی زندگی میں یہ عہد، یہ الہام، یہ وعدہ، یہ بڑی شان سے پورا ہوتا چلا جائے گا۔ آج کون سی امداد ہے جو حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ بن عزیز کو نصرت اور مدد اور تائید الہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں مل رہی ہے؟ ہر کونے سے لوگ آتے ہیں وہاں پر، چاہے آپ افریقہ کا بر اعظم لے لیں، امریکہ کا لے لیں، آسٹریلیا کا لے لیں، ایشیا کا لے لیں، جزائر لے لیں، ہر طرف سے لوگ وہاں آ رہے ہیں اور اس الہام کی سچائی کا وہ خود ثبوت دیتے چلے جا رہے ہیں۔ اب آخر پہ ایک بات اور کہ عربی کی ایک مثال ہے کہ سچائی تب ظاہر ہوتی ہے جب اس کے اضداد یعنی اس کے مخالفت کو بھی پیش کیا جائے۔ اس زمانے میں قادیان میں تو بڑی معروف لوگ تھے، آپ ہی کے خاندان کے امام دین، نظام دین، کمال دین، یہ سارے کے سارے یہاں موجود تھے، بڑی بڑی شخصیتیں تھیں۔ اسی طرح غیر مسلموں کی بڑی بڑی شخصیتیں تھیں، کہاں چلے گئے وہ سب کے سب؟ وہ تو معروف تھے، ان کو تو اور معروف ہو جانا چاہیے تھا، مگر وہ اللہ تعالیٰ کے ایک اور انذاری الہام کے مورد بن گئے، اور وہ بشارت جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دی تھی بڑی شان سے پوری ہو رہی ہے اور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو یہ کہتے ہیں عصر حاضر میں اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا ہے، اور اس کی ایک وحی کا میں نے ابھی تذکرہ کیا۔ یہ الہام آج بھی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلفاء کو اللہ تعالیٰ اپنے کلام سے، اپنے رویا اور کشوف سے نوازتا ہے، جو مستقبل کی خبریں ہوتی ہیں وہ دیتا ہے، جماعت کے بزرگان کو نوازتا ہے۔ چنانچہ مولانا غلام رسول صاحب رازی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سے کشوف ہیں، بہت سے الہامات ہیں، بہت سی دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کی قبول کی۔ اسی طرح اور بزرگان ہیں، پس ثابت ہوا اللہ تعالیٰ ماضی میں بھی کلام کر رہا تھا، حال میں بھی کرتا ہے، مستقبل میں بھی کرتا ہے، اور جہاں چاہتا ہے اس کو اپنے الہامات سے نوازتا ہے۔ شرط وہی ہے، وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی وہ بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار، اس کا محبوب بننا ہوگا، اس کا پیارا بننا ہوگا، اس کا مقرب بننا ہوگا، تبھی وہ بات کرے گا۔ اور وہ آج بھی باتیں کرتا ہے، مگر ان لوگوں کے جن کے دل خراب ہیں وہ کبھی بھی ان سے بات نہیں ہوگی۔ چھوٹی سی مثال، اگر آپ کا موبائل خراب ہے تو کوئی آپ کسی دنیا کے کسی کونے سے آپ بات نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کا موبائل ٹھیک ہے، عصر حاضر میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کہیں بھی دنیا میں آپ بات کر سکتے ہیں۔ تو اپنا دل کا، اپنی طہارت کا، اپنے تقوی کا معیار وہ بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے کلام سے نوازتا ہے، اور ہزاروں آج بھی موجود ہیں جن کو اللہ نوازتا ہے اور نوازتا چلا جائے۔ جی، جزاکم اللہ تعالی احسن جزا۔ ناظرین، اب ایک ٹیلی فون کالر کو اپنے پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں بنگلہ دیش سے محترم عارف الزمان صاحب سے بات کرنا چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، عارف الزمان صاحب۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، براہ کرم اپنا سوال پیش کریں. جی میرا سوال ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کتاب میں بہت سارے قرآنی آیات کا حوالہ دیا. اب غیر احمدی لوگ بولتے ہیں یہ قرآن کا آیات صرف جبریل نے محمد کے اوپر نازل کیا، بلکہ مسیح موعود علیہ السلام نے یہ قرآن کا حوالہ ادھر دیا. اس کا کیا وجہ ہے؟ مجھے یہ تفصیل چاہیے. جزاکم اللہ. جی جزاکم اللہ تعالی احسن جزا. آپ کے سوال ہم تک پہنچ گیا. میں محترم مولانا محمد امید کوثر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کا جواب دے بات دیں. یہ ہے کہ کیا قرآن میں یہ کہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ قرآن کی آیات آئندہ کبھی کسی پہ نازل نہیں ہوں گی دوبارہ؟ کہاں سے آ گیا یہ عقیدہ؟ سراسر بے بنیاد عقیدہ ہے یہ کہ قرآن کی آیات نازل نہیں ہوں گی. فیہ صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ قرآن مجید خود یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو قرآن مجید ہے اس میں تو موسیٰ علیہ السلام کی صحف بھی ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی صحف بھی ہیں. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم نے زبور میں بھی لکھا تھا، اب قرآن میں لکھا ہے. یعنی جو زبور میں لکھا ہوا ہے وہ قرآن میں لکھا ہوا موجود ہے. جب قرآن مجید میں یہ ساری باتیں پرانے صحف قدیم کی ہیں تو پھر مسیح السلام پر الہام نازل ہونے میں اس میں کیا عرض تھی؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ جتنے بھی ہمارے اولیاء امت گزرے ہیں، حضرت محی الدین ابن عربی ہیں، حضرت میر درد رحمۃ اللہ ہیں، احمد سرہندی ہیں جن کا سرہند میں مزار ہیں، ان کے بہت سے الہامات موجود ہیں جو قرآنی آیات میں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو نازل کرتا رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ بس میں نے اب قرآن میں کر دی ہیں یہ باتیں، اب آئندہ میں نہیں کروں گا. بلکہ اس کا کلام ہے، جس کو چاہے وہ نوازے. اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کی بعض آیات آپ پر نازل فرمائیں اور وہ بالکل درست تھیں، وہ الہامات پورے ہوئے. اب اس میں کیا شک رہ جاتا ہے؟ جی جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا. ایک آف لائن سوال موصول ہوا ہے. عبدالرشید صاحب یو کے سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اسلام کو کن مذاہب نے نقصان پہنچایا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کس طرح اسلام کا دفاع فرمایا؟ میں محترم مولانا مجاہد احمد شاہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کے سوال کا جواب بھی دے دیں. جزاکم اللہ. اسلام کو مختلف طریق سے نقصان پہنچایا گیا. ایک نقصان تو خود مسلمانوں کی طرف سے یہ پہنچا کہ انہوں نے اسلام کی اصل تعلیم پر عمل کرنا چھوڑ دیا، جس کے نتیجے میں جو قرآن مجید کی حقیقی اور اصل تصویر تھی، جو عملی نمونہ تھا، وہ دنیا سے غائب ہو گیا، جس کو دیکھ کر غیروں نے اسلام پر طرح طرح کے اعتراض شروع کر دیے. دوسرا طریق یہ تھا جو بیرونی حملوں کا ہم کہہ سکتے ہیں، اعتراضات کا. اس میں مختلف مذاہب ہیں، خصوصیت کے ساتھ عیسائیت آپ لے لیجئے، جنہوں نے حیات مسیح کے عقیدے کو پیش کیا، اور مسلمان علماء کے بڑے بڑے اس زمانے کے جو علماء تھے ان کے سامنے اس عقیدے کو اور اس بات کو رکھا کہ اگر آپ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے نبی ہیں اور سب سے افضل نبی ہیں، تو پھر وہ فوت کیوں ہوئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سب سے بڑے تھے، نعوذ باللہ. اور اس طریقے سے انہوں نے اس زمانے کے بڑے بڑے مسلمان مولویوں کو بھی مثبت جواب دینے پر مجبور کر دیا، اور وہ خاموش ہو گئے، اور بعض ان میں سے تو عیسائی تک بھی ہو گئے. پھر اسی طرح عیسائیوں کے علاوہ دیگر مذاہب میں سے ہندو مذہب آپ دیکھ لیجئے، اس کی ایک بڑی شاخ تھی آریہ سماج. آریہ سماج نے عیسائیوں کے وہ اعتراضات لیے جو انہوں نے ہندوستان میں پھیلائے، اور اسی کی پیروی کرتے ہوئے اسلام پر بے تحاشا الزام لگائے. ان کی کتب کو آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے. سوامی دیانند سرسوتی کی مشہور کتاب ستیات پرکاش ہے، اس کا ایک 14واں باب ہی پورا کا پورا اس کے اوپر لکھا گیا ہے، قرآن مجید، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اللہ تعالیٰ کی ہستی کے اوپر. یہ وہ اعتراضات تھے جو مختلف مذاہب کی طرف سے دیے گئے. بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دونوں طریق پر دفاع کا پہلو کھولا. مسلمانوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا ایک تعلق قائم کیا، ان کو زندہ خدا کے ساتھ جوڑا، ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مضبوط رشتہ قائم کیا، اور ان کا خدا کا دیدار نصیب کروایا. دوسرا پہلو وہ تھا جو غیروں کی طرف سے اعتراضات ہو رہے تھے. اس کی تردید میں آپ نے 80 سے زیادہ کتب لکھی، اور وہ کتب روحانی خزائن کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں، جس کے اندر آپ نے علم و عرفان کا بے انتہا دریا بہا دیا. اور ان میں سے ہی ایک عظیم الشان کتاب براہین احمدیہ کے حوالے سے آج ہم یہاں گفتگو کر رہے ہیں. اسی براہین احمدیہ کے اندر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے
چیلنج دیا ہے کہ جو میں اس میں دلائل پیش کر رہا ہوں یہ 300 کے قریب ہیں، اگر ان کا نصف آدھا یہاں تک کہ 8واں حصہ بھی اگر کوئی غیر مذاہب والے پیش کر دیں گے تو میں اپنی جائیداد جو اس زمانے میں 10,000 سے بھی روپے سے زائد قیمتی تھی وہ ان کو انعام کے طور پر دے دوں گا۔ لیکن وہ چیلنج آج بھی قائم ہے، ان اعتراضات کی تردید نہیں ممکن ہو سکی۔ تو یہ ایک دفاع کی وہ عظیم الشان بنیادی اینٹ تھی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے رکھ دی، اور جس طرح ابھی محترم مولانا صاحب نے بیان فرمایا کہ یہ اب وہ بنیادی اینٹ ہے جو اسلام کے دفاع کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے۔ اس سے جو فیض اٹھائیں گے وہ اسلام کو دنیا میں اول اور فوقیت کے رنگ میں پیش کرتے چلے جائیں گے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ اب پروگرام کا اگلا سوال میں محترم مولانا مجاہد احمد شاستری صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب برہنہ احمدیہ میں یہ الہام فرمایا کہ زیاد مجدک ینقطع آباؤک یبدأ منک، کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے مجد کو زیادہ کیا، تیرے آبا کا نام منقطع ہو جائے گا اور سلسلہ تجھ سے شروع کیا جائے گا۔ براہ کرم اس الہام کی وضاحت فرما دیں۔ جزاکم اللہ۔ ناظرین کرام، براہین احمدیہ جس زمانے میں لکھی گئی، ابھی آپ نے سنا کہ اس زمانے میں سب سے بڑا یہ الزام اور یہ اعتراض کیا جا رہا تھا اللہ تعالیٰ کی ہستی پر کہ خدا تعالیٰ بولتا نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مختلف مذاہب کی طرف سے جو اعتراضات تھے ان میں سے اس بنیادی اعتراض کو حل کرتے ہوئے اپنے الہامات کو پیش کیا بطور ثبوت کے، اور بتایا کہ تم لوگ جو یہ اعتراض کرتے ہو کہ خدا تعالیٰ بولتا نہیں، دیکھو مجھے اللہ تعالیٰ نے الہام کی شکل میں یہ الہام پیش کیے ہیں۔ اور اس زمانے کے ابھی جیسے میں نے ذکر کیا کہ ہندوؤں کی طرف سے ایک فرقہ تھا جو آریہ سماج کہلاتا ہے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ کائنات کی شروعات میں بس خدا نے کلام کیا وید کی شکل میں اور 4 وید نازل ہوئے، اس کے بعد خدا تعالیٰ نے بولنا چھوڑ دیا۔ اسی طرح جو دوسرا فرقہ تھا برہمو سماج تھا، وہ خدا تعالیٰ کی ہستی کا ہی منکر تھا، اس کی صفات ہی نہیں ماننے کے اوپر قائل تھا۔ تو یہ الہامات جس دور میں ہوئے ہیں وہ اس بات کا زندہ ثبوت ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جس خدا کو پیش کیا اس خدا کو اسلام کی حقیقی تعلیم کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ چنانچہ اس الہام کی جو عملی تفصیل ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ناظرین کرام، حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی بانی جماعت احمدیہ کے والد ماجد مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کے 4 اور بھائی تھے۔ ان کے نام تھے مرزا غلام مصطفیٰ صاحب، مرزا غلام محمد صاحب، مرزا غلام محی الدین صاحب اور مرزا غلام حیدر صاحب۔ مسیح موعود علیہ السلام کے والد صاحب کی جو ہم تاریخ میں عادات اور اخلاق کے بارے میں پڑھتے ہیں تو آپ کے اندر بہادری، جوانمردی، دین سے محبت بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ لیکن یہ جو دوسرے چچا تھے، خاص طور پر غلام محی الدین صاحب کی جو اولاد ہوئی، جس میں سے مرزا امام الدین کا نام، مرزا نظام الدین کا نام آتا ہے، مرزا کمال الدین کا نام آتا ہے، یہ لوگ دین سے بہت دور چلے گئے تھے۔ دین سے دور ہونا تو ایک معمولی سی بات ہے، یہاں تک یہ چلے گئے تھے کہ خدا تعالیٰ کی ہستی پر اعتراضات کیے جاتے، اس کے رسول پر کا تمسخر اڑایا جاتا، اس کی مقدس کتاب قرآن مجید کی اہانت کی جاتی، اور مختلف ان کی جو مجالس تھی اس میں اس قسم کے واقعات تھے، اور یہ جدی مخالفت چل رہی تھی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے بھائی کے ساتھ یہ خاص طور پر کرتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب 1885 میں مجدد کا دعویٰ فرمایا، براہین احمدیہ میں جب الہامات یہ کتاب شائع ہوئی تو اس کے جواب میں مرزا امام الدین صاحب نے مختلف اشتہارات شائع کیے، اور وہ اشتہارات میں طرح طرح کے گندی بکواس اور گالی گلوچ اور دلائل تو کوئی دیے نہیں، اس قسم کی باتیں تھیں۔ پھر جب آریہ سماج کی طرف سے پنڈت لیکھ رام اٹھا اور اس نے مسیح موعود علیہ السلام کے مقابل پہ آ کے خط و کتابت شروع کی اور جو پیش گوئی مسلم موعود کا پیش خیمہ ثابت ہوئی، تو اس وقت بھی یہ لوگ جو مرزا امام الدین صاحب تھے یہ باقاعدہ پنڈت لیکھ رام کو قادیان لائے، یہاں اس کو ٹھہرایا، اور یہاں اس کے ساتھ اتنا مل گئے کہ بعض واقعات میں آتا ہے کہ وہ خود بھی آریہ بن گئے۔ ایسے حالات میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو 1884 میں یہ جو الہام آپ نے ابھی بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہاماً یہ بتایا تھا کہ سبحان اللہ تبارک و تعالی زادہ مجدہ کا ینقطع آباء کا و یبدأ منک۔ حضرت مسیح موعود السلام نے جب اس حالت کو دیکھا تو خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کی کہ خدا تعالیٰ یہ میرے جدی رشتہ دار ہیں، ان کی ہدایت کے سامان فرما۔ 1886 میں جو 20 فروری 1886 کو جو پیش گوئی مسلم موعود ہے اس کے اندر اس الہام کی مزید ہمیں تفسیر نظر آتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پیش گوئی مسلم موعود میں حضرت مسیح السلام نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے شروع میں بتایا، اور ہر ایک شاخ تیرے جدی بھائیوں کی کاٹی جائے گی،
اور جلد لاولد رہ کر ختم ہو جائے گی، اور اگر وہ توبہ نہ کریں گے تو خدا ان پر بلا نازل کرے گا، یہاں تک کہ وہ نابود ہو جائیں گے، ان کے گھر بیواؤں سے بھر جائیں گے اور ان کی دیواروں پر غضب نازل ہوگا، لیکن اگر وہ رجوع کریں گے تو خدا رحم کے ساتھ رجوع کرے گا۔ براہین احمدیہ میں یہ جب الہام لکھا گیا کہ آبا کی شاخ جو ہے وہ منقطع ہوگی، 1884 کیا ہے، 1886 میں اس کی مزید وضاحت اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ جلد ان کے اوپر اولاد ان کی لاولد ہو جائیں گی، اور اگر یہ توبہ نہ کریں تو پھر اس کے بعد بھی انہوں نے توبہ کا دروازہ اپنے لیے نہ کھولا اور مخالفت میں آگے بڑھتے چلے گئے، اور اس رنگ میں پھر ان کے اوپر خدا کا غضب نازل ہونا شروع ہوا کہ ان کے گھر میں مصائب کے پہاڑ ٹوٹنے شروع ہوئے، ان کی جو طاقت دولت تھی وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی، اور یہاں تک کہ الحکم 1943 میں یہ خبر شائع ہوئی کہ جب یہ الہام نازل ہوا تھا تو اس وقت 1884 میں جب الہام نازل ہوا تو یہ جو جدی بھائی تھے ان کے گھر میں مردوں کی تعداد تقریباً 70 کے قریب تھی، لیکن 1943 آتے آتے تک صرف وہی اولاد ان لوگوں کی جدی بھائیوں میں سے اولاد چلی جنہوں نے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو قبول کر لیا تھا، اور حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات کے بعد خود مرزا نظام الدین کو بھی اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ ہمارے اوپر جو یہ مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کے نتیجے میں ہی ہو رہے ہیں۔ چنانچہ سیرت المہدی کے اندر یہ ایک واقعہ درج ہے جو روایت نمبر 720 میں ہے، اور یہ تقریباً 1910 کا واقعہ ہے کہ ایک بار مرزا نظام الدین صاحب جب یہ مصائب کے پہاڑ ان پر ٹوٹنے شروع ہوئے تو وہ بے انتہا پریشان ہو کر حضرت خلیفۃ المسیح اول کے دروازے پہ حاضر ہوئے، یعنی مسیح موعود علیہ السلام کے پہلے خلیفہ ان کے دروازے پر حاضر ہوئے اور چوکھٹ پہ سر رکھ کر زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیوں روتے ہو؟ تو اس پر اس نے کہا مرزا نظام الدین صاحب نے کہ مولوی صاحب کیا ہماری اس مصیبت کا کوئی علاج نہیں؟ میں نے تو اب کوئی مخالفت نہیں کی۔ مولوی صاحب یعنی خلیفۃ المسیح اول کچھ دیر خاموش رہے اور پھر فرمایا، مرزا نظام الدین میں خدائی تقدیر کو کس طرح بدل سکتا ہوں؟ یعنی خدا تعالیٰ کہ اس پہ یہ تقدیر آ چکی ہے، تمہارے لیے یہ قاعدہ بن گیا ہے، اس کو میں نہیں بدل سکتا۔ اس الہام کا ایک دوسرا پہلو بھی تھا، یعنی جو 1886 میں بتایا کہ جس نے توبہ کی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایک سلوک شروع کیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی نظام الدین کی اولاد تھی مرزا گل محمد صاحب، انہوں نے 27 مئی 1917 کو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی۔ اس بیعت کے نتیجے میں وہ احمدیت میں شامل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مرزا گل محمد صاحب کو آگے اولاد عطا کی، اور جب وہ اولاد ان کو عطا کی، نرینہ اولاد ملی، تو وہ بے انتہا خوش ہوئے، اور یہ تاریخ میں یہ واقعہ درج ہے کہ وہ جا بجا یہ کہتے تھے کہ ہمارے خاندان پہ تو بین لگی ہوئی تھی، لیکن خدا تعالیٰ نے میری عاجزی کو قبول کر لیا اور یہ بین اب ختم ہو گئی۔ بس یہ ہے اس کا عملی نمونہ، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا تعالیٰ سے خبر پا کر 1884 میں جو یہ بتایا تھا کہ جدی نسل کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، آج دنیا میں وہ آپ جائزہ لے کر دیکھ لیں کہ اس خاندان میں سوائے اس کے جس سے مسیح موعود کی بیعت کر لی اور کسی کے آگے نسل نہیں چلی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہوگا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا اور براہین احمدیہ کے اس الہامات کی عملی تصدیق کا۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ میرا اگلا سوال محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے ہے کہ 1876 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے والد صاحب کی وفات ہوتی ہے اور آپ کی جتنے بھی آمدنی کے ذریعے وہ سب بند ہو جاتے ہیں۔ اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کسی قدر فکر مند ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہاماً یہ بشارت دی الیس اللہ بکاف عبدہ، اور اس طرح آپ کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی۔ براہ کرم اس الہام کی وضاحت فرما دیں اختصار کے ساتھ۔ یہ بات ہے جون 1876 کی، حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب مرحوم و مغفور کی وفات ہو گئی، اسی دن ہو گئی تھی۔ تو سب سے پہلا الہام جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ہوا وہ یہ تھا والسماء والطارق، کہ آسمان، اور اس کے بعد آسمان کو میں خدا کے قسم کے طور پہ پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد رات کو جو کہ ظاہر ہونے والی ہے اس کو میں شہادت کے طور پہ پیش کرتا ہوں۔ اس کی تفہیم یہ ہوئی حضرت مسیح علیہ السلام کو کہ آپ کے والد
حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کی آج رات کو وفات ہو جائے گی، چنانچہ وہ سورج غروب ہونے سے پہلے فوت ہو گئے۔ اب جب حضور اس بارے میں فکر مند ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کہ اللہ تیرے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ الہام اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس الہام کی اہمیت کی وجہ سے حضور نے لالا ملاحہ مل صاحب کو امرتسر بھیجا، اور حضور نے فرمایا وہاں سے ایک انگوٹھی بنوا کے لائیں جس کے اوپر کہ یہ الہام درج ہو۔ چنانچہ اس طرح کی انگوٹھیاں پھر جماعت میں رائج بھی ہو گئیں جس کے اوپر الیس اللہ بکافٍ عبدہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اصل میں یہ قرآن کی آیت ہے، وہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر الہام ہوا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ الہام پورا کیسے ہوا؟ 1876 کے بعد جو ساری جائیداد کے مالک ہو گئے وہ آپ کے بڑے بھائی مرزا غلام مرتضیٰ صاحب تھے۔ آپ کا نصف حصہ آپ کے والد صاحب کی جائیداد میں تھا، وہ بھی انہوں نے قبضہ کر لیا، مگر وہ آپ کو کچھ بھی اس میں سے نہیں دیتے تھے سوائے اس کے کہ تھوڑا سا کھانا بھیج دیا یا کوئی اور چیزیں ہو گئی۔ 1883 میں ان کی بھی وفات ہو گئی، اور ساری جائیداد پہ ان کی اہلیہ حرمت بھی وہ قابض ہو گئی۔ وہ تو اور زیادہ سخت ہو گئی، حضرت مسیح صاحب کو وہ کھانا بھی ٹھیک طرح سے نہیں بھیجتی تھیں، بچا کھچا کبھی کھانا بھیج دیا، کبھی کچھ کر دیا۔ اور حضرت مسیح صاحب اس زمانے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں لفاظات المواعد کانا اقولی وصرت الیوم مطعم الاہالی، کہ اس زمانے میں لفاظات المواعد دسترخوان کے جو ٹکڑے ہوتے تھے وہ مجھے یہ لوگ دے دیا کرتے تھے، لیکن اس الہام کی بدولت الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ کافی ہوا، اور بہت کافی ہوا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ہر ضرورت کو اللہ تعالیٰ نے پورا کیا، اور غیبانہ طور پہ پورا کیا۔ کوئی بھی ضرورت ایسی نہیں تھی جس کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ارادہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد نہیں کی۔ یہی لنگر خانہ جو کہ حضرت مسیح السلام کے زمانے سے چل رہا تھا، جب بھی اس کے اندر کوئی کمی ہوئی اللہ تعالیٰ نے غیب سے مدد کی، اور جو ہے وہ آپ کو اتنی امداد مل گئی جتنی کہ اس کو چلانے کی ضرورت تھی۔ یہ سلسلہ وہاں ختم نہیں ہوا، ہر خلیفہ کے دور میں یہ الہام پورا ہوتا چلا آیا۔ الیس اللہ بکافٍ عبدہ، حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے تو ایک دفعہ یہاں تک فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا میں تینوں اینا دیاں گا کہ تو رج جائیں گا، یعنی اتنا اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ خلافت ثانیہ میں جماعت کی تعداد کہاں سے کہاں پہنچی، مساجد بنی اور مشن بنے، مبلغین گئے، یہ سارا کہاں سے آیا؟ جماعت کے پاس تو ذرائع نہیں تھے کوئی آمد کے، وہ چندے تھے، وہ غیبانہ تائید تھی جو اللہ تعالیٰ ان کو حضرت مسیح السلام کو دیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ کا واقعہ حضرت مسیح السلام خود بیان فرماتے ہیں کہ زلزلے کے دن تھے، حضرت مسیح السلام باغ میں ٹھہرے ہوئے تھے، اور کسی نے نماز کے بعد ایک پوٹری حضرت مسیح السلام کو دے دی۔ جب گنا اس میں اتنی رقم تھی جو اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے بہت کافی تھی۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں جب مجھے کبھی کوئی رقم کی ضرورت ہوتی اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا اور وہ رقم مجھے مل جایا کرتی تھی۔ آدمیوں کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ مہیا فرما دیا، یعنی وہ لوگ جو کہ بعد میں جماعت سے الگ ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ کے لایا جب ان کی ضرورت تھی۔ اگر وہ اخلاص میں ترقی کرتے تو اور زیادہ ترقی کر سکتے تھے، مگر ربنا لا تزغ قلوبنا، دل کس اور ٹیڑھے ہو جائیں گے یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ذریعہ سے بھی ان کی مدد کی، اور یہ الہام بڑی شان سے آج تک پورا ہوتا چلا آ رہا ہے۔ یہی قادیان، پارٹیشن کے بعد یہاں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے غائبانہ طور پر اتنی مدد کی کہ یہاں جو رہنے والے درویش تھے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے ان کی کفالت کی، اور اس کے بعد خلافت کے صدقے کہاں سے کہاں ان کو پہنچایا۔ تو ہر دور میں یہ الہام پورا ہوتا چلا آیا اور ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن یہاں ضمناً میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں یہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کتاب ہے، سیرت حضرت مسیح السلام، 1914 میں حضور نے تصحیح فرمائی تھی۔ اس میں حضور نے فرمایا کہ حضرت مسیح السلام کو سب سے پہلا الہام 2 جون 1876 کو ہوا تھا،
اور وہ وہی تھا والسماء والطارق علیہ بکاف نبدا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو وفات ہوئی وہ 26 مئی 1908 کو ہوئی۔ آپ کے الہامات پے در پے ہوتے چلے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک معیار بیان کیا ہوا ہے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹا دعوی الہام کر کے کریں گے، ہم ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑیں گے اور ان کی شاہ رگ ہم خود کاٹ دیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کا سلسلہ نازل ہونا شروع ہوا وہ اس وقت ہوا جب کہ آپ کی عمر 40 سال تھی، اور 23 سال یہ کلام نازل ہوتا رہا، یعنی جب آپ کی عمر 63 سال تھی، یہ 23 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ یہ ایک معیار قرار دیا گیا امت محمدیہ میں کہ اگر کوئی دعوی الہام کرتے کرتے اتنے سال جی لے گا جتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیے، زندہ رہے، وہ سچا شمار ہوگا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو پہلا الہام 2 جون 1876 میں ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ کم و بیش آپ کی وفات سے تک جاری رہتا ہے، 32 سال بنتے ہیں۔ اگر حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام اپنے الہامات میں، اپنی وحی میں، اپنے رویا اور کشوف میں العیاذ باللہ اللہ کی طرف سے نہیں تھے تو اس وعید سے کبھی بچ نہیں سکتے تھے، کبھی نہیں بچ سکتے تھے۔ اور یہ کہنا کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے ہے، علماء امت اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے طور پر عیسائیوں کے سامنے پیش کرتے رہے۔ یہ صداقت تھی حضرت مسیح علیہ السلام کی۔ آج جو مخالفین احمدیت، جو کہ میں اب کیا کہوں ان کے بارے میں الفاظ، کہ رقیق حملے، متشابہات نکال کر احمدیوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کوئی ہوا نہ ہوگا انشاءاللہ سعید الفطرت، سوائے اس کے جس کے حصے میں بدبختی ہو۔ وہ یہ بتائیں کہ اس کا جواب کیا ہے، کہ 32 سال ایک انسان یہ دعویٰ کرتا چلا آ رہا ہے کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ مکالمہ اور مخاطبہ کرتا ہے، یہ الہامات ہیں، یہ پورے ہوتے چلے آ رہے ہیں، پھر یہ کہنا کہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، کدھر گئی عقل ان کی؟ یہ تو وہی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اب جب تمہاری آنکھوں پہ غشاوہ پڑ گیا ہے تو اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے نا۔ وہ تو ابو جہل کو بھی نظر نہیں آئے، وہ عبداللہ بن ابی سلول کو بھی نظر نہیں آئے جو کہ بظاہر مسلمان تھا۔ تو خدا کا خوف کریں اور قرآن مجید کے اس معیار کے اوپر غور کریں، اور وہ دہریے، وہ ملحدین جو یہ کہتے ہیں کہ وحی نہیں، ان کو بھی آنکھیں کھولنی چاہیے۔ اگر یہ وحی نہیں تو یہ ہر الہام اپنے وقت پر پورا کیسے ہوتا چلا آیا؟ یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ خاص طور پہ جس اللہ کا وجود پیش کرتی ہے وہ ماضی میں بھی کلام کرتا تھا، آج بھی کرتا ہے۔ تتنزل علیہم الملائکۃ کا آج بھی ظہور ہو رہا ہے، نیک لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے آج بھی نازل ہو رہے ہیں اور ان کو وہ بشارت دے رہے ہیں۔ یہ وہ زندہ اسلام ہے جو جماعت احمدیہ آج دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہے۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ اب اس پروگرام کا اگلا سوال میں محترم مولانا مجاہد احمد شاستری صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ الہاماً فرمایا براہین احمدیہ میں کہ وہ یعنی اللہ تجھے برکت دے گا یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے، یہ الہام کس طرح پورا ہوا؟ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کا یہ ایک بنیادی اصول ہے کہ جو اس کے پیارے اور مقرب ہوتے ہیں، خدا تعالیٰ سے خاص تعلق رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی ایک خاص تعلق رکھتا ہے جو دوسرے انسانوں سے ہٹ کے ہوتا ہے۔ ان کے اقوال، افعال، حرکات، سکانات، خوراک، پوشاک، مکان اور ان کے ساتھ جو بھی چیزیں وابستہ ہوتی ہیں ان کے ساتھ ایک برکت رکھ دی جاتی ہے، اور یہ برکت تمام لوگ مشاہدہ کرتے ہیں۔ ان برکتوں کا سب سے اعلیٰ اور اتم ظہور ہمارے پیارے آقا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتا ہے، آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے ان کی زندگی میں نظر آتا ہے۔
اور آپ کی کامل اطاعت اور کامل پیروی کے نتیجے میں آپ کے فرزند روحانی غلام صادق بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا یہ خاص سلوک رہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ میں وہ قوت قدسیہ رکھ دی کہ آپ کے ذریعہ آپ کے پاس جو لوگ ایمان اور اخلاص کے ساتھ آئے انہوں نے ان برکتوں کا مشاہدہ کیا۔ یہ الہام جو ہوا ہے یہ سب سے پہلے 1868 میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوا، اور اس کا پس منظر یہ تھا کہ محمد حسین بٹالوی جو قادیان سے قریب ایک جگہ ہے بٹالہ، وہ نئے نئے پڑھ کے آئے تھے اور اس وقت بٹالویوں کے ساتھ ان کی جھڑپیں چڑھ رہی تھیں، تو وہاں سے کچھ لوگ بٹالہ سے مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں آئے کہ آپ آئیں اور چل کے ان سے مباحثہ کریں۔ مسیح علیہ السلام جب وہاں پہنچے اور محمد حسین بٹالوی کی بات سنی تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس میں کوئی غلط بات نظر نہیں آ رہی، اور اس لیے میں خدا کی رضا کے لیے ان سے مباحثہ نہیں کرتا۔ ان لوگوں نے اپنی حد تک محسوس کی، کافی برا بھلا کہا، لیکن مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے اس وقت مباحثہ نہیں کیا۔ اس رات تذکرہ میں درج ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ الہام ہوا کہ تیرا خدا اس فعل سے راضی ہوا اور وہ تجھے بہت برکت دے گا، یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ اور اس کے بعد عالم کش میں وہ بادشاہ دکھائے گئے جو گھوڑوں پر سوار تھے۔ یہ براہین احمدیہ میں بھی حضرت مسیح اسلام نے اس کا ذکر فرمایا ہے، پر یہ الہام ایک دو جگہ نہیں بلکہ مسیح اسلام نے کئی جگہ اس کو بیان فرمایا ہے اور اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ لہٰذا اس بات میں جب بار بار جب الہام کو ہوتا ہے تو یہ پہلو اس کے اندر سے نکلتا ہے کہ اس کے ظاہر ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ دوسرا، جب وہ ایک سے زائد مرتبہ الہام ہوتا ہے تو اس سے یہ استنباط بھی ہوتا ہے کہ یہ معاملہ ایک سے زائد مرتبہ ہوگا، اور عملاً ہم دیکھتے ہیں کہ واقعتاً کہ کپڑوں سے مراد جہاں ظاہری کپڑے بھی ہیں وہاں ناظرین کو میں یہ بتاتا چلوں کہ صحابہ کرام کا مقدس وجود بھی کپڑوں کے اندر شامل ہوتا ہے، کیونکہ کپڑے تو بے جان ہیں، جب ان سے برکت مل رہی ہے تو جو زندہ وجود جو نبی کے ساتھ رہتے ہیں، اس کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اس کی تعلیم کو اپنے اندر اتارتے ہیں، وہ کتنے بابرکت ہو جاتے ہیں۔ اس الہام کا جو پہلی بار ظہور ہوا وہ پورے 100 سال بعد یعنی 1868 میں یہ الہام ہوا۔ 1968 میں پہلی بار گیمبیا کے صدر نے، جن کا نام تھا الحاج سر محمد سنگھاٹے، انہوں نے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمۃ اللہ کی خدمت میں درخواست کی کہ مجھے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا بابرکت کپڑا دیا جائے تاکہ میں اس سے تبرک حاصل کروں، اور اس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عظیم الشان پیش گوئی ظاہر ہوئی۔ پھر جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ جب ایک سے زائد بار الہام ہوا ہے تو اس کا ظہور بھی مختلف طریقے سے ایک سے زائد بار ہوا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ خلافت رابعہ میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جلسہ سالانہ کے موقعوں پر مختلف افریقن ممالک کے بادشاہ تشریف لاتے ہیں، وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلفائے کرام جو دراصل روحانی طور پہ مسیح السلام کے کپڑے ہی ہیں، ان سے برکت اور فیوز کا حاصل کرتے ہیں۔ خاص طور پر 2002 کے جلسہ سالانہ بینن پہ تو کئی بادشاہ گھوڑوں پہ سوار ہو کر آئے، حضرت مسیح السلام کا وہ جو رویا تھی وہ بھی پوری ہوئی۔ پھر خلافت خامسہ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک نئے رنگ میں یہ الہام ہمارے سامنے ظاہر ہو رہا ہے۔ خاص طور پر آپ دیکھیں کہ 4 اپریل 2004 کو حضور بینن تشریف لے گئے تو VIP لانج میں جو استقبال کرنے والے لوگ تھے اس میں پروٹو نووا کے احمدی بادشاہ بھی موجود تھے۔ پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا نائجر کے سلطان وہاں موجود تھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 28 اکتوبر کو حضور نیوزی لینڈ تشریف لے گئے، وہاں کے جو قدیم قوم ہے میوری قوم کہلاتی ہے، وہاں کے بادشاہوں نے خاص طور پر حضور کا استقبال کیا، تقریبات کی، اعزاز کی اور آپ کے فیوز کو حاصل کیا۔ پس یہ الہام ایک بار نہیں بلکہ متعدد بار نئی سے نئی شان میں ظاہر ہوا، اور اس الہام کے ظہور نے ہم یہ بتا دیا کہ براہین احمدیہ میں جو درج ہے اس کو درج کرنے والا شخص سچا ہے، کیونکہ کوئی شخص اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتا سکتا جبکہ عملی طور پہ وہ ظاہر بھی ہو رہی ہو۔ اور براہین احمدیہ میں جس شخص نے یعنی بانی جماعت احمدیہ نے جو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے یہ بات کہی، تو اسلام کا خدا بھی سچا ہے، یہ کتاب بھی عظیم الشان کتاب ہے جو منکرین اسلام کے اوپر ایک حجت کی طرح قائم ہے، اور یہ جو الہامات ہیں جو عملی طور پر شہادت دے رہے ہیں کہ واقعی اسلام کا خدا سچا ہے۔ پس براہین احمدیہ کی یہ الہامات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے ایک زندہ نشانات ہیں۔ جی، جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ کچھ ٹیلی فون کالرز اور ہیں۔
ہم وقت کی محدود وقت کی وجہ سے ان کے ٹیلی فون کالز ریسیو نہیں کر سکیں گے. اصفر جری اللہ صاحب جرمنی سے ہیں, نور الدین احمد نیو جرسی امریکہ سے ہیں, ڈاکٹر خالق محمود صاحب کینیڈا سے ہیں, اور بھی کچھ کالرز ہیں, بعض کالرز ہیں. ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں, انشاءاللہ اگلے کسی ایپیسوڈ میں ان کے سوالات لینے کی کوشش کریں گے. اختتام پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس پیش کرنا چاہوں گا. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, تم دیکھتے ہو کہ باوجود تمہاری سخت مخالفت اور مخالفانہ دعاؤں کے اس نے مجھے نہیں چھوڑا, اور ہر میدان میں وہ میرا حامی رہا. ہر ایک پتھر جو میرے پر چلایا گیا اس نے اپنے ہاتھوں پر لیا. ہر ایک تیر جو مجھے مارا گیا اس نے وہی تیر دشمنوں کی طرف لوٹا دیا. میں بے کس تھا, اس نے مجھے پناہ دی. میں اکیلا تھا, اس نے مجھے اپنے دامن میں لے لیا. میں کچھ بھی چیز نہ تھا, مجھے اس نے عزت کے ساتھ شہرت دی, اور لاکھوں انسانوں کو میرا ارادت مند کر دیا. پھر وہ اسی مقدس وحی میں فرماتا ہے کہ جب میری مدد تمہیں پہنچے گی اور میرے منہ کی باتیں پوری ہو جائیں گی, یعنی خلق اللہ کا رجوع ہو جائے گا اور مالی نصرتیں ظہور میں آئیں گی, تب منکروں کو کہا جائے گا کہ دیکھو کیا وہ باتیں پوری نہیں ہو گئیں جن کے بارے میں تم جلدی کرتے تھے. چنانچہ آج وہ سب باتیں پوری ہو گئیں. اس بات کے بیان کرنے کی حاجت نہیں کہ خدا نے اپنے عہد کو یاد کر کے لاکھوں انسانوں کو میری طرف رجوع دے دیا, اور وہ مالی نصرتیں کیں جو کسی کی خواب و خیال میں نہ تھیں. بس اے مخالفو, خدا تم پر رحم کرے اور تمہاری آنکھیں کھولے. ذرا سوچو کہ کیا یہ انسانی مکر ہو سکتے ہیں؟ یہ وعدے تو براہین احمدیہ کی تصنیف کے زمانے میں کیے گئے تھے, جبکہ قوم کے سامنے ان کا ذکر کرنا بھی ہنسی کے لائق تھا, اور میری حیثیت کا اس قدر بھی وزن نہ تھا جیسا کہ رائی کے دانے کا وزن ہوتا ہے. تم میں سے کون ہے کہ جو مجھے اس بیان میں ملزم کر سکتا ہے؟ تم میں سے کون ہے کہ یہ ثابت کر سکتا ہے کہ اس وقت بھی ان ہزاروں لوگوں میں سے کوئی میری طرف رجوع رکھتا تھا؟ میں تو براہین احمدیہ کے چھپنے کے وقت ایسا گمنام شخص تھا کہ امرتسر میں ایک پادری کے مطبع میں, جس کا نام رجب علی تھا, میری کتاب براہین احمدیہ چھپتی تھی, اور میں اس کے پروف دیکھنے کے لیے اور کتاب کے چھپوانے کے لیے اکیلا امرتسر جاتا اور اکیلا واپس آتا تھا, اور کوئی مجھے آتے جاتے نہ پوچھتا تھا کہ تو کون ہے, اور نہ مجھ سے کسی کو تعارف تھا, اور نہ میں کوئی حیثیت قابل تعظیم رکھتا تھا. میری اس حالت کے قادیان کے آریہ بھی گواہ ہیں, جن میں سے ایک شخص شرمپت نام اب تک قادیان میں موجود ہے, جو بعض دفعہ میرے ساتھ امرتسر میں پادری رجب علی کے پاس مطبع میں گیا تھا, جس کے مطبع میں میری کتاب براہین احمدیہ چھپتی تھی, اور تمام یہ پیشگوئیاں اس کا کاتب لکھتا تھا. اور وہ پادری خود حیرانی سے پیشگوئیوں کو پڑھ کر باتیں کرتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسے معمولی انسان کی طرف ایک دنیا کا رجوع ہو جائے گا. پر چونکہ وہ باتیں خدا کی طرف سے تھیں, میری نہیں تھی, اس لیے وہ اپنے وقت میں پوری ہو گئیں اور پوری ہو رہی ہیں. براہین احمدیہ حصہ پنجم, روحانی خزائن, جلد 21, صفحہ نمبر 80. ناظرین اکرام, اسی کے ساتھ قادیان دارالعلماء سے پروگرام راہ ہدیٰ کی جو سیریز لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے وہ اختتام پذیر ہوتی ہے. انشاءاللہ العزیز ہمارا اگلا پروگرام 14 مئی 2022 انڈین وقت کے مطابق رات 10 بجے اور GMT کے مطابق سہ پہر 4:30 بجے لندن اسٹوڈیو سے لائیو نشر کیا جائے گا. 4 ایپیسوڈز پر مشتمل ایک نئی سیریز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے, لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے. آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے.
تمہیں طور تسلی کا بتایا